آ گیا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، یعنی یہ نہ خیال کرو کہ اگر ہم یہ کرنا چاہیں گے تو اس میں ہمیں کوئی دیر لگے گی، نہیں۔ ایک جھاڑو آئے گا، وہ جھاڑو پھیر دیں گے اور یہ صاف کر دیا جائے گا، اس کے بعد ہم جس طریقے کے مخلوق چاہیں گے یہاں بتا دیں گے، کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تسلی کے لیے خدا فرمایا کہ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو ان کو چھوڑو۔ یہ کیا کہوں، یخوضو کا ترجمہ مین میک نکال لے، کٹ حجتیاں کر لے، کجباسیاں کر لے، بات کا بتنگڑ بنا لے، اور مہذب لفظ میں کہنا چاہے تو یہ سخن گستریاں فرما لے، چھوڑو۔ یعنی بات میں بال کی کھال بھیڑنا جس کو کہتے ہیں، خوف فی الحدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بات کا بتنگڑ بنائے۔ یہ وہی اشارہ ہے جو شروع میں آ گیا سال سال بعذاب الواقع، وہاں میں نے اشارہ کیا نا کہ مذاق کے طریقے پر قیامت کو طرح طرح اس کے اندر مین میخ نکالتے۔ تو اب آخر میں وہ مضمون وہ پھر آ گیا کہ ان کو چھوڑو، یہ جو سخن گستریاں کرنا چاہتے ہیں کر لیں، یا جو سخن ترازیاں کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، جو نقطہ آفرینیاں کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جو چاہے آپ مانے کر سکتے ہیں۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ باتیں بناویں، جو باتیں بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بات میں گھستے گھستے کہیں سے جس کو کہتے ہیں نا کہ سوئی کا پھاوڑا اور رائی کا پربت بنا لینا، یہ ہے کہ یہ بنا لے جو کچھ کرنا اور کھیل لے، یہاں تک کہ دو چار ہوں اس دن سے کہ جس دن کی ان کو وعید سنائی جا رہی ہے۔ یوعدون کا ترجمہ آپ دونوں کر سکتے ہیں، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور جس کی دھمکی دی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ وعدن سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ وعید سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں سے ہو سکتا ہے۔ اگر وعید سے ہوگا تو اس کے معنی ہے کہ جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اور اگر وعدن سے لیجیے تو جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، معنی میں دونوں میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن موقع کلام یہی ہے کہ یہ وعید سے لیا جائے۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ جس کا ان سے وعدہ ہے، جس کا ان سے وعدہ ہے، جس کا وعدہ وعدن سے لیا ہے، لیکن معنی میں یہ ہوتا ہے کہ وعدن کے معنی، وعدن کے لفظ کے اندر اچھا وعدہ برا وعدہ دونوں آتا ہے، وعید کے اندر اچھا دیا، اس لیے میں وعید کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس لیے کہ مخاطب وہی ہیں، لیکن آپ اگر ترجمہ وہی کریں گے تو میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گا، صلح کے ساتھ میں معاملے کو آگے چلاؤں گا۔ مگر میں نے بتا دیا ہے کہ الفاظ جہاں قرآن مجید میں آئے ہیں امکانات اس میں دونوں کے ہوتے ہیں۔ یوم یخرجون من الاجداث سرعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن کی یہ نکالے جائیں گے قبروں سے، ذرا حال ہے کہ وہ جلدی کرتے ہوں گے، گویا کہ کسی متعین گول کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ نصب دوڑ لگاتے ہیں تو کوئی نشان آگے قائم کر لیتے ہیں نا، کوئی پتھر رکھ لیا، کچھ کر لیتے ہیں، اور آپ کے کھیلوں میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی نشان لگا کے دوڑے گا تو اس کے معنی ہے کہ لا عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہو سکتی، ادھر نہ ہوگا نہ ادھر ہوگا۔ یعنی آج تو ان کو بلایا جاتا ہے ٹیڑھے ہو کے چلتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، بات کوئی معقول نہیں دے رہا ہے۔ لیکن جب اس دن کا سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ قبروں سے نکلیں گے سرعان، بڑی جلدی کرتے ہوئے۔ دوسری جگہ ہے
کا جراد منتشر، جس طریقہ سے کہ برسات میں ٹڈیاں نکلتے ہیں، پتنگے نکلتے ہیں، اس طریقہ سے قبروں سے نکلیں گے اور اس طریقہ سے بھاگیں گے کہ جس طریقہ سے کوئی نشان لگا آگے متعین کر کے سب بھاگ رہے ہیں، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کو ذرا رخ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. سمجھ لیا آپ نے؟ اس مضمون کو دوسری جگہ قرآن مجید کو ساتھ میں وعدہ کیا ہے کہ یوم یدعو الداعی الی داعی تو خشعت ابصارہم، اور نہ وہ دائنے مڑیں گے لا عوج. یہ مضمون دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ نکلیں گے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، تیزی کے ساتھ چلیں گے دائی کی طرف، جو ہمارا دائی ہوگا. یعنی آج جو ہمارا دائی پکار رہا ہے تو اس سے تو بہت ٹیڑھے ہو کے چل رہے ہیں، لیکن اس دن جب ہمارا دائی پکارے گا تو تیر کی طرح وہ چلیں گے اسی طرف جدھر ان کو جانا ہے، کہیں کوئی رخ کسی طرف موڑ نہیں سکے. یوفضون کے معنی وہی ہے یسرعون کے، کہ کسی متعین نشان کی طرف گویا کہ وہ دوڑ رہے بھاگ رہے. خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں پست ہوں گی. سمجھے آپ؟ یعنی اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ ذرا دہنے بائیں کسی طرف دیکھیں، جھکی ہوئی ہوگی. ترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یدعون، یہ ہے وہ دن کی جس کی ان کو وعید سنائی جا رہی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب میں آخر میں صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ قرآن شریف جو ہے ایک متعین وقت کر کے جتنا وقت بھی آپ دے سکیں روزانہ تلاوت کیجیے اور غور کے ساتھ تلاوت کیجیے. چاہے ایک ہی رکوع تلاوت کریں لیکن غور کے ساتھ تلاوت کیجیے، اور روزانہ ضرور کیجیے. جس طریقہ سے نماز کی پابندی کرتے ہیں اسی طریقہ سے قرآن شریف کی تلاوت کی بھی کیجیے. اللہ کی نماز میں قضا بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے متعلق میں اتنی تو تاکید نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ کہتا ہوں کہ ضرور تلاوت کیجیے اور غور سے. تلاوت کرنے کا جو قاعدہ ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ہم لوگوں کا قاعدہ تو الگ ہے. اگر آپ لوگ اس طریقے سے غور کرنا چاہیں گے تب تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا قاعدہ کیا ہے. ہم تو ایک وقفہ رکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید کو ایک طرف سے پڑھتے جاتے ہیں، یعنی الحمدللہ سے والناس، ایک تلاوت ہماری یوں رہتی ہے جتنا بھی پڑھ لے روز. ایک ہوتی ہے گروپ پر، یعنی گروپ جو بتایا میں نے آپ کو. اب تو آپ جان گئے کہ نہیں جانتے؟ بھائی اب بھی نہ جانیں گے آپ تو کب جانیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اب وہ قرآن مجید چھپ رہے ہیں یہودی اور عیسائیوں کی طرف سے، جو آپ کے بھی بک رہے ہیں کہ جس قرآن مجید کے متعلق انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ قرآن کی ترتیب سائنٹفک، ہم سائنٹفک ترتیب سے چھاپ رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اور واقعہ ہے کہ انہوں نے وہی اعتراض کیا ہے جس کا میں نے جواب دیا ہے تفسیر تدبر قرآن کے دیوار سے. حالانکہ اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال نہیں تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آخری گروپ کی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شروع میں ہونا چاہیے، اور بقرہ وغیرہ جو تفصیلات ہیں ان کو آخر میں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے ترتیب کا اور اپنے نظام کا فلسفہ لوگوں کو نہیں بتایا تو بہرحال دنیا تو اپنی رفتار چلے گی. اگر آپ نہیں مانتے کسی چیز کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سائنٹفک بنائے دیتے ترتیب. بہرحال ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایک تلاوت تو گروپ کی کرتے رہتے ہیں اور ایک تلاوت پورا قرآن کی کرتے رہتے ہیں اور ایک سورہ پر ڈیرا ڈالتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کام کرتے ہیں. جب اس سے فارغ ہو جاتے تب وہاں سے اپنا خیمہ اٹھا کے
دوسری جگہ لگاتے ہیں، سمجھا؟ لیکن یہ طریقہ تو فنی مطالعے کا ہے، میرا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، میں اسی طریقہ سے تلاوت کرتا ہوں۔ اور اگر فرض کر لیجیے کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے عام تلاوت نہ کروں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرض بھگتانا پڑتا ہے، یعنی آپ کسی لفظ کی تلاش ہے، کسی اسلوب کی تلاش ہے، یاد تو ہے لیکن کہاں ہے یہ یاد نہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جلدی جلدی صورتوں کو پڑھنا پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ اسلوب مل جائے، لیکن یہ اس وقت کام دیتا ہے جس کو ذہن میں ہو کہ یہ اسلوب موجود ہے۔ آپ لوگ کم سے کم اتنا تو کریں کہ جتنا بھی پڑھیں غور سے پڑھنے کی کوشش کریں، زیادہ نہ پڑھیں، جتنا پڑھیں اتنے غور سے، اور کوئی معتمد تفسیر ترجمہ سامنے بھی رکھیں، کہ کسی آیت کا مطلب اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے یا ترجمہ کسی لفظ کا تو اس کو دیکھتے جائیں، بار بار پڑھنے سے تب وہ ذہن میں راسخ ہوگا۔ اور پابندی کریں گے جب تلاوت کی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن مجید کا جو علم ہے وہ آہستہ 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 وہ آپ کے اندر گھر کرے گا، پابندی اگر کریں، پابندی نہیں کریں گے تو یہ بات نہیں پیدا ہوگی۔ ہمارے لیے تو یہ ہے نا کہ پوری سورہ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے، پورا گروپ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، اور پورے قرآن کا نظام ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ جب تک کہ یہ نہ ہو تو ہم یہ باتیں آپ کو نہیں بتا سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے سر۔ تو اتنی تو میں درخواست آپ سے ضرور کروں گا کہ آپ لوگ پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شوق اور حوصلہ دے کتاب پڑھنے کا۔ باقی رہ گیا کہ ایک سیدھا سادہ عقیدہ یہ ہے کہ میں بہت آزاد خیال آدمی ہوں، تو میرا خیال یہ رہا جب بھی شروع میں کہ قرآن کو اگر ماننا ہے تو ماننا کر مانو، ہے نا، نہیں تو بھلا یہ واقعہ ہے کہ میری سمجھ میں آتا ہے، میری عقل کو اپیل کرتا ہے، میرے دل کو اپیل کرتا ہے، مجھے اس سے زیادہ بلیغ، اس سے زیادہ لذیذ، اس سے زیادہ اعلیٰ عمدہ کتاب کوئی نہیں، اس لیے میں اس پر کام کرتا ہوں۔